ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ جی آمنہ بات کر رہی راول پنڈی سے. جی آمنہ صاحبہ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ یہ میری پہلی کال ہے کسی بھی ٹی وی پروگرام میں. ہائے اللہ، تھینک یو سو مچ. ہمارے پروگرام سے آپ نے ٹی وی پروگرام سے کال کرنے کا آغاز کیا. ہاں جی بالکل، کیونکہ آپ کی اتنے اچھے ٹاپکس ہوتے ہیں، اتنا اچھا پروگرام ہے. میرا خیال یہ سب سے یونیک ہے پورے مطلب چینلز میں نا. نیٹ ورک پورا جو ہے پاکستان میں، اس میں سب سے یونیک جو چینل مجھے لگا ہے. تھینک یو سو مچ. یونیک ان اے ہاں گڈ سینس نا. ہاں جی، میں مطلب ہیلتھ کے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھی مطلب بی پازیٹیو جو ہوتا ہے اس میں اگر ایل ایف ٹی نارمل ہے، ایل سی بی ٹی نارمل ہے، اے ایل ٹی سارا کچھ مطلب نارمل ہو ہر چیز تو، لیکن یہ کہ مطلب یہ جو اس کا سرفیس اینٹیجن جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہو تو اس کا کیا کوئی ٹریٹمنٹ ہے اس کو نیگیٹو کرنے کا یا کیا مطلب، اور نارملی کوئی سائن سمٹمس نہ ہو مطلب صرف سرفیس بیسیکلی. اینٹیجن جو ہے وہ پازیٹیو ہے، کوئی ہاں سائنس جی سمٹم نہیں ہے، اور سارے جو انزائمز ہیں وہ بالکل نارمل ہیں. ہاں جی بالکل. اس سے ٹھیک ہے. مطلب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کا نیگیٹو، کیونکہ میڈیکلی یہ بہت پرابلم ہوتا ہے نا، جب بھی آپ کبھی کسی جاب کے لیے اپلائی کرو تو مطلب میڈیکلی طور پہ جب یہ پازیٹیو آتا ہے تو آپ مطلب انفٹ کر دی جاتے ہیں. سو وٹ اس کا کوئی سولوشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ تھینک فار یو. کالنگ، فار یور فرسٹ کال. تھینک یو. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، یہ کیا کریں بتائیں. انہوں نے جو معاملہ پیش کیا ہے اس سلسلے میں، یہ ہو جاتا ہے ایسا کہ جتنے بھی یہ جو کیریئرز انزائم کے ہوتے ٹیسٹ ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ افیکٹڈ ہو، بیمار ہو، یہ ممکن ہے. وہ لیٹنٹ اسٹیٹ میں پڑا ہوا ہے. حتیٰ کہ ہمارے پاس ایسی پیشنٹ آتے ہیں کہ وہ سیروٹک ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے انزائمز کے یہ نارمل ہوتے ہیں. یہ ممکن ہے ایسا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہے کہ انزائم اور یہ سب کچھ بالکل نارمل ہے، صرف سرفیس اینٹیجن جو ہے وہ پازیٹیو ہے، لیکن وہ ایز سچ کچھ جسے کہتے ہیں نا ڈسٹرکشن نہیں مچا رہا ہے اندر. ٹھیک ہے، صرف وہ پازیٹیو ہے. تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دیں اس کو، چلے رہے پازیٹیو جب تک اس کے رہتا ہے. لیے بہترین حل یہ ہے جو ابھی فیصل آباد کی جو خاتون تھی انہوں نے پوچھا تھا سوال، کہ بجائے اس کے کہ وہ میڈیکیشن میں آئیں یا انجیکشن لینا شروع کر دیں، اس کی بجائے وہ ڈائٹ کو ایسا کنٹرول کریں کہ ڈائٹ کی وجہ سے وہ ہیلتھ کی طرف آ جائے. یہ ایک بہترین سولوشن اس کا یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا is this normal to have a surface antigen positive like this and کوئی سائن سمٹم نہ ہونا؟ ہیپیٹائٹس لائک اس کو آپ ہیپیٹائٹس ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس ہے؟ ہیپیٹائٹس یہی میں کہنے والا تھا کہ اس کے لیے ہمیں کم از کم یہ نہیں لینا چاہیے، لینینٹ نہیں لینا چاہیے اس کو کہ کچھ نہیں کوئی بات نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں بڑا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اب اس میں یہ جو ہے ان کا حل یہ ہے کہ سرفیس اینٹیجن ری ایکٹیو ہے یہ یا نان ری ایکٹیو ہے؟ اس کو ہم ری ایکٹیو ہے نا، پازیٹیو ہے، ری ایکٹیو ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیں یہ لینا چاہیے کہ یہ ہیپاٹائٹس کی مریضاں ہیں یا جو بھی یہ مریض ہیں یا مریضاں جو بھی ہیں ان میں ان کو ہے. اس لیے ان کو، لیکن یہ فیس نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہو رہا جسم میں، یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم انجیکشن میں چلے جائیں اور انٹرفیرون تھراپی لینا شروع کر دیں اور پھر اس کے سائیڈ افیکٹ لازماً وہ ہے سامنے آتے ہیں، اس فیز میں نہ جائیں. اس کے لیے ڈائٹ کنٹرول میں آئیں. اس کے لیے کچھ نارمل ہربز ہیں وہ لیں. ایسی یہ ایک آسان طریقہ ہے جو ان کو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اگر وہ اس کو تھوڑا کنٹرول کریں گی تو ہو سکتا ہے اس فیز سے نکل جائیں وہ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور کال ہمارے پاس لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. چلی گئی، کوئی مسئلہ نہیں جی، واپس کال کر لیجیے. سوری. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، موڈ آف ٹرانسمیشنس پہ بات کر رہے تھے. آپ بی کا بتا رہے تھے کہ بی اتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، سویٹ آیا ڈرائی ہو گیا، آنسو گرے ڈرائی ہو گئے، تو اگر یہ ڈرائی سرفیس ہو گئی تو اس سے ہو سکتا ہے؟ اس سے نہیں ہو سکتا، عموماً اس سے نہیں ہو سکتا، لیکن احتیاط کے تقاضے تو ہمیں انچنس آپ نے ویٹ سرفیس ٹچ کی ہو جی تب جی یہ اصل میں فلوڈز کے اندر ہوتا ہے. اب اگر وہ ڈرائی ہو گیا ہے تو عموماً ہم اس کو لیں گے کہ اس وقت وہ ہارم لیس ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہاتھ دھوئیں گے تو صاف بھی ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ہاتھ دھو کے کلیئر نہیں ہوا، آپ نے صابن سے ہاتھ نہیں دھوئے اور اسی طرح کے ایز اٹ از ہیں، وہ پھر دوبارہ وہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب فلوڈ ہوگا تو اس کے اندر وہ وائرس ہوں گے. اس کے اندر یہ جسم کے جتنے بھی رطوبتیں ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ وہ وائرس ڈیڈ نہیں ہوا، وہ ہے وہیں پہ اپنے اراؤنڈ میں پروٹیکشن بنا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی واپس اس کو پانی لگا تو وہ پھر سے زندہ پھر ہو سکتا. دیکھیے اس میں یہ ہے
کہ یہ ہیپاٹائٹس بی جو ہے یہ ڈی این اے سے ریلیٹ کرتا ہے یہ وائرس. اور ڈی این اے جو ہے وہ جسم کے تمام فلوئڈز جو ہے اس کے اندر ڈی این اے کے حوالے سے جتنے بھی وائرس ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں. اس لیے آنسو ہے, سلائیوا ہے, بلڈ ہے اور سویٹ ہے, اس میں جو کچھ بھی ہے اس میں یہ بڑا ہارمفل ہے. اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اگر فار انسٹنس وہ جس کو ہیپیٹائٹس وے, مطلب میں اتنے لیم سے کویشچن اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ سب کوئریز میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ہم نے وہ بیچارہ رو رہا ہے, ہم نے اسے ہاتھ کیا, اس کے آنسو ہمارے شولڈر پہ گر رہے ہیں, تو چانسز ہیں؟ چانسز ہے بہت کم, لیکن سوال یہ ہے کہ جو ان کے آنسو ہیں وہ آنسو اگر جسم میں آپ کے ابزارب ہوں گے کسی طریقے سے تبھی آپ کو ہارم دیں گے. اگر کسی کپڑے پہ گر رہے ہیں یا تب تو کوئی ہارمفل نہیں ہے. آپ اپنے رومال سے اگر اس کے آنسو صاف کر دیں گے تو پرابلم نہیں ہے, بعد میں اس رومال کو دھو لیں اگر. اور اگر وہ کسی نہ کسی طور پر آپ کے انتظام ہو گیا, یہ بھی ایک الگ کویشچن ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے ہارمفل ہو سکتے ہیں نہیں. اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انٹریکشن ہو, گھر میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہو اور اس کے باوجود وہ آپ کو کوئی وائرس جو ہے نقصان نہ دے, ممکن ہے. اگر آپ کا امیونٹی لیول جسم کا اتنا ہے کہ وہ اس کو وائرس کو انیکٹیو کر دیتے ہیں, اسے نہیں لیتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں توقیر بول رہا ہوں اسلام آباد سے. گڈ ہیلدی مارننگ توقیر صاحب, کیسے ہیں؟ مجھے 3 سال پہلے ہیپیٹائٹس سی کا پتہ چلا تو وہ میں نے انجیکشن وغیرہ لگوائے, تو ابھی 3 سال اور 3-4 مہینے ہو گئے ہیں, تو وہ پی سی آر تو میرا نیگیٹو ہی آ رہا ہے, چلے شکر ہے, یہ بھی نارمل ہی آ رہی ہے, تو اینٹی باڈی پازیٹیو ہے. ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے یا اس کا کیسے خیال رکھوں گا, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا کوئی اور سائن سمٹم تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں بالکل نارمل ہوں, بالکل آپ نے یاد کر رہا ہوں جی. چلیں ٹھیک ہے, اس بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بتائیے گا ضرور. ضرور, ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب ان کا آپ نے کویشچن سن ہی لیا, کیا کریں؟ اس کے لیے تو ان کو مبارک ہو کہ یہ سب کچھ نارمل ہے, پی سی آر بھی نارمل ہے, سب کچھ نارمل ہے, تو پرابلم ان کو نہیں ہونا چاہیے. اور اپنے آپ کو خواہ اسٹریس میں بھی نہ رکھیں, کیونکہ اسٹریس بھی جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے برا ہے اگر مریض ہوتے ہیں تو. ہاں, یہ بھی اسٹریس کی وجہ سے بھی اور زیادہ ایسا باڈی جو ہے وہ انوائرمنٹ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ وائرس کے جو وائرس ہوتے ہیں ہیپاٹائٹس کے, ان کے لیے زیادہ خوبصورت ماحول پرووائڈ کر دیتا ہے اسٹریس کا ماحول, اندر ان کا گارڈن شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ نفسیاتی پہلو جو ہیں اس کے وہ بھی بڑا کاز کرتے ہیں سارے سلسلے میں. انشاءاللہ ابھی گفتگو ہوتی ہے تو جب مرحلہ آتا ہے تو اس میں مزید اس پہ بحث کریں گے. ابھی یہ جو جیسا بتا رہے ہیں, اب ان کا جو صرف اینٹی باڈی بتا رہے ہیں یا اینٹیجن بتا رہے ہیں, یہ جو اینٹی باڈی بتا رہے ہیں. ابھی ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ پی سی آر بھی نیگیٹو ہے, کوئی اور ایل ایف ٹی بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی صرف مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کا اینٹی باڈی ہے جو ریئیکٹیو ہے یا جو پازیٹیو ہے, اس میں ان کو تھوڑا سا بے فکر ہونے کی ضرورت ہے. خوش ہو جائیں کہ باقی سب کچھ نارمل ہے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول رکھیں. جو ڈائٹ ہم آئندہ آگے بتانے والے ہیں سارے سلسلے میں, تو اس کو تھوڑا فالو کریں. وہ سب لوگ غور سے سنیں اس کو, جو ہیلدی ڈائٹ ہے جو ہمارے لیور کے لیے, ٹھیک ہے, وہ اس کو ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک کال ہے, وہ بھی لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. گڈ ہیلدی مارننگ, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہا ہے؟ میں کرن بات کر رہی ہوں کراچی سے. ہاں جی کرن صاحبہ, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے. بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. چلے کر لیں. اچھا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ہاں کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پتہ کرنا تھا, میں نے الٹرا ساؤنڈ اپنا کروایا تھا, تو میرے فیٹی لیور ہے. فیٹی لیور ہے, مطلب ڈاکٹر نے بولا کہ جو لیور ہے وہ جو اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ سب لمٹ میں ہے, لیکن آپ کا فیٹی لیور ہے. تو اس کو میں کس طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہوں؟ جیسے آپ نے کہا کہ نیچرل ہربز آتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ایسی ہرب ہے تو وہ بھی مجھے بتائیے. تو مجھے پتا ہے کہ ڈائٹ کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے, مطلب یہ کوئی ڈینجرس ہو سکتا ہے, یہ مجھے ضرور بتائیے گا. اور نیچرل ہرب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی مجھے ضرور بتا دیجیے گا. سیکنڈلی یہ کہ مجھے گیسٹرک پرابلم بہت زیادہ ہے, مطلب کوئی بھی چیز میں کھاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا پیٹ بہت زیادہ پھول رہا ہے, مطلب کھاتے کے ساتھ ہی جو بالکل ہمارا جو میدا ہوتا ہے وہ لگتا ہے کہ مجھے بالکل پھول رہا ہے. کبھی کبھی بہت پریشر بھی لگتا ہے, مطلب ہیوینس فیل ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کچھ دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ میری زبان ٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی یلوئش, مطلب نارمل ہے, کوئی ایسا کچھ وہ نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ یلوئش سی ہو رہی ہے. یلوئش یا اس کا تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ وہ وائٹش یلوئش جو کلر ہے وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے. تو ان سب کا کیا اس سے کوئی تعلق ہے, یہ پلیز مجھے بتا دیجیے. جی اس کا آپ کو بتاتے ہیں, اور یہ آپ نے جو ڈائٹ کا پوچھا ہے اس میں بھی انشاءاللہ آپ تو سنیے گا غور سے.
आपका गैस्ट्रिक मैंने आपको बताया कि मुझे गैस्ट्रिक की भी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की भी प्रॉब्लम है, गैस वैस बनती है, हाँ। रिगर्गिटेशन होती है, खट्टी डकारे भी। नहीं ये सब नहीं होता, अच्छा, ये गैसेस नहीं होते हैं होता। ये ठीक नहीं। है, वो तो मैंने सोच पेट लिया फूल था जाता ऐसे। है। चलिए लेकिन ठीक है, पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है ना, कोई चीज खाओ तो बहुत हैवीनेस लगती है। ठीक है ठीक है करण, आपको आंसर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब जनाब बता दे बेचारे को। अभी इनका जो है डाइट के हवाले से जो उन्होंने पूछा है वो ये है कि फैटी लिवर बहरहाल एक लिवर की ऐसी कंडीशन है जो ख़तरनाक, उसको हम समझते हैं, उसके लिए बहुत अवेयर होना चाहिए इस सिलसिले में। तो जिगर के लिए उसके लिए हेल्दी डाइट जो है उसमें आप सबसे पहले तो ये है कि आप फैट्स जो है ख़ास तौर पर सैचुरेटेड फैट्स जो है इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जितनी भी आप ये फैट्स लेंगे वो लिवर पर एक्स्ट्रा बोझ डालेंगी और फिर लिवर के लिए वो ठीक नहीं है, अनहेल्दी है उसके लिए। इसके अलावा जो हम आम तौर पर हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिर्चों का इस्तेमाल, सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इस हवाले से जो ऐसे मरीज़ हों जो अपने लिवर को केयर करना चाहें उसके, तो उनको चाहिए कि मिर्चों को या तो छोड़ दें और उसकी या फिर कम अज़ कम बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करें। ये दो बुनियादी टिप्स हैं। और इसके साथ साथ ये है कि अगर आप टेस्ट डेवलप करना चाहें तो उसके लिए आप काली मिर्चों का इस्तेमाल अगर करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये एक तो ये बात है। दूसरे गोश्त जो है, गोश्त के हवाले से प्रोटीन की ज़रूरत होती है इंसान को, लेकिन गोश्त को थोड़ा कम करें, ख़ास तौर पर बड़े गोश्त को कम करें और उसकी बजाय हम दालों से प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये ग्रीन वेजिटेबल्स जो है इनका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। इस हवाले से फलों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। एक फल पपीता जो है वो एक किस्म की खुराक नहीं है, बल्कि वो जिगर के लिए दवा के तौर पर आप इस्तेमाल करें उसको। तो इसी तरह केला, आपने जो सवाल पूछे हैं इसमें एक बड़ा अच्छा ये डाइट ये है कि रोज़ाना हम 1 टेबल स्पून फुल जो है वो शहद का और उसके अंदर 1 केला, उसको मैश करके अगर सुबह शाम ये इस्तेमाल करें तो ये बड़ा अच्छा। एक पूरा केला 1 टेबल स्पून बना केला लिया? 1 टेबल मैश करना है, मतलब उसको मिक्सअप करना है, मिक्सर बनाना है उसको बना के सुबह शाम 2 केले डेली, ये हफ्ता या 2 हफ्ते तक आप इस्तेमाल करेंगे। इससे लिवर को ये जो अभी पिछले दिनों बताया इन्होंने कि किसी का एंटीबॉडी है सिर्फ, बाकी सारे है ठीक है, इसी तरह मामलात हैं, उसमें ये बड़ा अच्छा है। इसके अलावा एक चाय जो है उसको अगर आप यूज़ करें, उसमें चाय में नींबू का जूस है। इसके अलावा मलट्ठी एक आता है जिसको लाइकोरस हम कहते हैं, ग्लाइसरेजा के नाम से हमारे उसमें है, वो उसकी रूट्स जो हैं मलट्ठी उसको कहते हैं। आमतौर पर पान वान में भी लोग इस्तेमाल किया करते हैं उसको। मलट्ठी की जड़ें ले लें, उसको पीस के उसका पाउडर ले लें, या उसको चाय में पकाना हो तो वैसे ही थोड़ा सा कूट के उसको चाय में पका लें। ज़ीरा सफ़ेद उसके अंदर डाला जा सकता है और नींबू का जूस इसके लिए बड़ा अच्छा है, और पुदीने के पत्ते। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसको अगर हम इस्तेमाल करके इसमें 2 बार या 3 बार 4 बार भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये चाय आप इस्तेमाल करें तो खाने में केला और उसका मिक्सचर ये स्वीट डिश हो गई आप, और चाय के तौर पर आपका ये जो मैंने बताया है सिलसिला। क्या डॉक्टर साहब ने पूरी रेसिपीज बता दी। डॉक्टर साहब आपको तो मतलब हम लोग एज अ शेफ भी बुला सकते हैं, पूरी रेसिपीज बता दी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे कंट्रोल रूम से एक क्वेश्चन आया है बड़ा मजे का, कहते हैं केला अकेला नहीं खाना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। वो शहद के साथ भी मिलाया ना। नहीं वाकई में क्या ये सही है? केला अकेला नहीं खाते, 2 केले खा लो। केला अकेला कहते हैं कि 2 केले खाने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये कुरान पाक ये कहता है कि शहद में शिफा है। जो चीज बिला ली जाए शिफा के लिए तो कुरान का हुक्म है, तो बस फिर कोई चीज में नुकसान नहीं है। डॉक्टर साहब ने लंबा वाला केला खा लिया, 2 किलो के बराबर, मजबूती केलियां आती है ना छोटी छोटी सी, ये 2 किलो के बराबर। रब्बुल इज्जत ने ये चॉइस दी हुई है कि आपके अपने टेम्परामेंट के हिसाब से जैसा आपका मूड हो उस हिसाब से छोटा या बड़ा केला मुंतखब कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, हम ब्रेक लेते हैं, इसके बाद वापस आते हैं। व्यूअर्स कहीं मत जाइएगा, हम अपनी डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।